رات کے سناٹے نے صحرائی گاؤں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ ریت کی تیز ہوائیں جیسے اللہ کے ذکر میں مگن تھیں۔ ایک درویش اپنے پرانے مصلی پر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ ریت کے ذرات اس کے چہرے پر پڑتے مگر وہ خاموشی سے اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف تھا۔ وہ شیخ حاتم تھے جو کبھی بغداد کے مشہور عالم دین تھے، مگر اب سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ہو چکے تھے۔ لوگ کہتے وہ پاگل ہے جس نے دنیا چھوڑ دی، مگر اس کی خاموشی دلوں کو ہلا دیتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک جوان نعمان رہتا تھا جس کی آنکھوں میں مال و دولت، تجارت اور شہرت کے خواب بستے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ کامیابی کا مطلب صرف دولت ہے۔ شیخ حاتم اسے ایک مفلس فقیر بند سمجھتا تھا۔ ایک دن خبر پھیلی کہ شیخ حاتم نے کہا ہے جو زندگی کا اصل مقصد جاننا چاہتا ہے وہ کل سورج نکلنے سے پہلے میرے خیمے کے باہر آ جائے۔ یہ بات پورے گاؤں کے لیے حیرت کا باعث بنی۔ نعمان نے پہلے تو ہنسی اڑائی مگر رات کو نیند غائب ہو گئی۔ دل میں ایک بے چینی، ایک انجان سی کھنچاؤ محسوس ہوا۔ صبح سے پہلے وہ اٹھا، وضو کیا، ماں کی دعا لی اور صحرا کی جانب چل پڑا۔ خیمے کے باہر چند اور لوگ کھڑے تھے، چند بوڑھے، چند جوان، ہر ایک کے چہرے پر تلاش، خوف اور امید کا رنگ۔ شیخ حاتم خیمے سے باہر آئے، چہرہ نور سے چمکتا، نگاہیں سمندر کی طرح گہری۔ انہوں نے کہا جو کچھ تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے اندر ہی موجود ہے، مگر اسے پانا سب سے بڑا جہاد ہے۔ پھر شیخ نے سب کو ایک پرانے کنویں کی طرف بھیجا جہاں فرمایا جو نیت سے آیا ہے وہی اس پانی کو پئے گا، جو روح کو زندہ کرتا ہے۔ سب نے ڈول ڈالا مگر مٹی نکلی۔ آخر نعمان کی باری آئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دل سے کہا اللہ اگر حقیقت دکھانی ہے تو میرے دل کو صاف کر دے۔ جب اس نے ڈول کھینچا تو پانی چمک رہا تھا جیسے اس میں کوئی راز چھپا ہو۔ ہوا میں خوشبو پھیل گئی، باقی لوگ حیران رہ گئے۔ شیخ حاتم مسکرائے، یہ پانی تمہاری نیت کا عکس ہے۔ دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر رب کو نہیں۔ پھر سب خیمے میں واپس آئے۔ شیخ نے کہا کامیابی دولت اور شہرت میں نہیں بلکہ خالص نیت میں ہے۔ جب دل صرف اللہ کے لیے ہو جائے تو پوری دنیا تمہارے قدموں میں آ جاتی ہے۔ نعمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے محسوس ہوا جیسے دل کی گہرائیوں میں ایک نیا نور اتر آیا ہو۔ شیخ نے کہا اب تمہارا سفر شروع ہوتا ہے۔ علم، خدمت اور تقوی کے 3 دروازے ہیں۔ ہر دروازے پر تمہاری نیت آزمائی جائے گی۔ پہلا دروازہ علم۔ نعمان کو حکم ہوا کہ وہ ایک گونگے بہرے بچے کو قرآن سکھائے۔ شروع میں وہ ہچکچایا مگر صبر سے کام لیا۔ مہینوں کی محنت کے بعد وہ بچہ اشاروں سے اللہ کہنا سیکھ گیا۔ نعمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، گویا اس کی اپنی روح بول اٹھی ہو۔ دوسرا دروازہ خدمت۔ اسے کہا گیا کہ ایک بوڑھے بیمار کی خدمت کرے۔ 3 دن تک بغیر نام انعام کے وہ ہر رات اس کے پاس جاتا، پانی دیتا، دعا پڑھتا۔ تیسرے دن بوڑھا رو پڑا اور بولا بیٹا تاو نے میرے رب کو راضی کر دیا ہے۔ تیسرا دروازہ تقوی۔ نعمان کو سونے سے بھرا ایک تھیلا ملا اور ایک آواز آئی چاہو تو رکھ لو، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ نعمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا اب میرا دل ہی میرا خزانہ ہے، اور تھیلا ایک غریب کے دروازے پر رکھایا۔ اس رات جب وہ سجدے میں جھکا، آسمان پر ایک ستارہ ٹوٹا۔ ہوا وہی تھی، ریت وہی، مگر چہرے پر سکون تھا، ایسا سکون جو صرف اللہ کی رضا میں ملتا ہے۔ زندگی کا اصل مقصد دولت نہیں بلکہ وہ سفر ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جائے۔